الرحمن الرحیم۔ اصلاح نفس کے لیے دو کام کی باتیں۔ اصل ضرورت اصلاح نفس کی ہے، دینداری کے لیے بڑی ضرورت ہے اصلاح نفس کی۔ آج کل لوگ اس کے لیے صرف اتنی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کے مرید بن جائے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ مرید ہونا مقصد نہیں بلکہ اصلاح نفس مقصد ہے۔ فرمایا دینداری کے لیے بڑی ضرورت ہے اصلاح نفس کی۔ آج کے لوگ اس کے لیے صرف اتنی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کے مرید بن جائے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ مرید ہونا مقصد نہیں بلکہ اصلاح نفس مقصد ہے۔ اصل مقصد کو چھوڑ کر صرف ذریعے ہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ پیر کے ہاتھ پر بیعت ہونا ذریعہ ہے اس مقصد کے حاصل کرنے کا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سب کو اسی ذریعے سے اصلاح ملے۔ شیخ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں یا ناراض، فرمایا کسی شخص کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں یا ناراض تو وہ یہ دیکھے کہ دین اور دنیا کے کاموں سے جو وقت فراغت کا اس کو ملتا ہے اس وقت وہ کن کاموں میں گزارتا ہے۔ فرمایا کسی شخص کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض تو وہ یہ دیکھے دین اور دنیا کے کاموں سے جو وقت فراغت کا اس کو ملتا ہے اس وقت کو کن کاموں میں گزارتا ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں اتنی تعداد اللہ تک پہنچنے کے راستوں کی ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں اتنی ہی تعداد اللہ تک پہنچنے کے راستوں کی ہے۔ جتنے انسان ہیں اتنے راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے۔ کوئی اس راستے تک اللہ تک پہنچتا ہے، کوئی اس راستے سے اللہ تک پہنچتا ہے، کوئی اس راستے سے اللہ تک پہنچتا ہے، کوئی اس راستے سے اللہ تک پہنچتا ہے۔ فرمایا جتنے انسان ہیں اتنی ہی اللہ تک راستے ہیں پہنچنے کے۔ تو دنیا میں جتنے انسان ہیں اتنی ہی تعداد اللہ تک پہنچنے کے راستوں کی ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کے بھی بے شمار راستے ہیں۔ ہر شخص الگ الگ راستوں سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے یہ خیال نہ کرے کہ تصوف تو صرف خالی آدمیوں کا راستہ ہے، ہر شخص اپنی محنت کے بقدر کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک طالب علم آیا اور کہا حضرت میرے دل میں خواہش ہے کہ آپ سے تعلق اور بیعت کروں اور تصوف کی لذت حاصل کروں، لیکن اس سے ڈرتا ہوں کہ تصوف کے راستے میں بڑے بڑے مجاہدے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور میں اپنے اندر اس کی قوت نہیں پاتا، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ مجاہدات کا راستہ اختیار کروں، اس لیے کہ علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہوں، اس سے فرصت نہیں پاتا۔ بزرگ ہنسے اور کہنے لگے اچھا کوئی مشکل کام نہیں بتائیں گے، دو جملے کہتا ہوں اس کو اپنا لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فضول باتوں سے بچو، دوسری یہ کہ تقوی اختیار کرو، بس اصلاح نفس حاصل ہو جائے گا، جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ فرمایا بس صرف دو چیزیں بتاتا ہوں، ایک یہ کہ فضول باتوں سے بچو، دوسرا یہ کہ تقوی اختیار کرو، گناہ نہ کرو، لغویات سے بچو، گناہ نہ کرو، لغویات سے بچو۔ تقوی کی برکت سے نور اکٹھا ہوتا ہے اور لغویات کے بچنے کی برکت سے وہ نور محفوظ رہتا ہے۔ کوئی آدمی تقوی اختیار نہ کرے تو اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں ایک گناہ تو چلتے رہنے دو، سبھی جو کر رہے ہیں ایک گناہ تو چلتے رہنے دو، یہ ایسا ہی ہے کہ روز بکری بھی کھائے لیکن ایک چمچ روز زہر کی بھی کھاتا ہی رہے، کوئی بات نہیں سبھی کھا رہے ہیں، کیا خیال ہے صحت مل جائے گی؟ قورمے بھی کھائے، بکری بھی کھائے، ہاں مختلف قسم کے کشتی بھی کھائے، ایک چمچ زہر کی بھی لیتا رہے، اسے تو کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔
اور ایک یہ ہے کہ چمچ ومچ نہیں لیتا، بکرے کشتے وشتے بھی نہیں کھاتا، سوکھی روٹی کھاتا ہے، سبزی کھاتا ہے، پیاز اور چٹنی سے روٹی کھاتا ہے، لیکن کوئی مضر چیز نہیں کھاتا، صحت مند ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا۔ تو تقوی اختیار کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا جو ایمان اور اسلام کے منافی ہے، تو انشاءاللہ اصلاح ہونے لگ جائے۔ اور اس نور کو بچانے کا راستہ والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کے پیارے بندے ایمان والے اور لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے، لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے، فضول باتیں۔ تو بھائی کتنا آسان نسخہ ہے اصلاح کا، لیکن دونوں کام ہم سے نہیں ہوتے، دونوں کام نہیں ہوتے۔ بہت مشکل ہے مجاہدے کرنے آج کے زمانے، کون کرے مجاہدے؟ تو بھئی آسان سا مجاہدہ کر لو، یہ ایک آسان سا عمل کر لو کہ ہمت کر کے ہر گناہ سے بچو، اور کہیں اگر ہو جائے دیر نہ کرو، توبہ کرو، دیر نہ کرو، توبہ، گناہ سے بچو۔ اور دوسری اپنی زندگی کو فضولیات سے بچاؤ، فضول سونا، فضول دیکھنا، فضول کھانا، فضول پہننا، فضولیات سے بچاؤ۔ آپ کی زندگی کا ہر کام نفعت اللہ ہو۔ تو فرمایا اس سے فرصت نہیں پاتا تو میں حضرت میری اصلاح کیسی ہوگی؟ فرمایا بس بھائی دو چیزیں اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فضول باتوں سے بچو، دوسری یہ کہ تقوی اختیار کرو۔ دیکھا آپ نے ان دو جملوں میں ساری دنیا اور آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ فرمایا دیکھا آپ نے ان دو جملوں میں ساری دنیا اور آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے انسان غور کرے اور فضول باتوں سے بچے تو سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ مثلا کہنے میں کوئی فضول بات نہ ہو، یعنی ہر بات کہنے میں یا تو دین کا کوئی فائدہ ہو یا دنیا کا کوئی فائدہ ہو تو بولے، ورنہ فضول کلام نہ کرے۔ سننے میں ایسی مجلسوں میں بیٹھے جو کارآمد ہوں، جن باتوں سے کوئی فائدہ نہ ہو وہاں نہ سنے، کھانے میں وہ چیز کھائے جس سے کوئی فائدہ ہو، فضول کھانے کو چھوڑ دے، ہر کام میں یہ دیکھے اس میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں، جو کام بے فائدہ ہو اسے چھوڑ دے۔ نیند پوری ہو گئی، لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، ایسی فضول، تو اس سے بھی ایمان کی روشنی ختم ہوتی ہے، ایمان کا نور، نیکیوں کا نور ختم ہوتا ہے، سویا رہا فضول۔ تو فضولیات سے اپنی زندگی بچ جائے اور گناہوں سے بچ جائے، یہی اصلاح نفس ہے۔ آج ہمارا بہت سا وقت محض اخبار پڑھنے یا بیکار کی گفتگو کرنے میں گزر جاتا ہے۔ حالانکہ اخبار پڑھنا گناہ نہیں، صرف خبریں دیکھنا ہو یا تجارتی کوئی مقصد ہو تو اخبار پڑھے۔ بعض لوگوں کو اخبار دیکھنا بھی ایک بیماری کی طرح لازمی بن کے رہ گیا ہے، اور بیکار گفتگو تو عام ہے۔ جہاں دو چار آدمی جمع ہوں گے، ادھر ادھر کی بے معنی گفتگو شروع ہو جائے گی، جس میں یا تو کسی کی برائی بھلائی ہوگی یا محض وقت گزارنا ہوگا۔ ایسی خالی وقت میں جو کوئی کام نہ ہو، اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس نے اپنے اوپر غور کیا اور سمجھ لیا کل مالک یوم جزا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے، نہ صرف بدگوئی برے اعمال سے بچے گا بلکہ آخرت کو سامان بھی کر لے گا۔ دوسری بات جس میں تقوی اختیار کرنے کو کہا گیا ہے، یہ تمام اعمال حسنہ کی جڑ ہے۔ فرائض اور واجبات اختیار کرو، ممنوع اور حرام چیزوں سے بچو، آخرت کی فکر کرو، اللہ کا خوف کرو، یہی تقوی ہے۔ ہر انسان کی کامیابی کے لیے بس یہی دو جملے کافی ہیں۔ ہر انسان کے کامیابی کے لیے بس یہی دو جملے کافی ہیں۔ یہ ایسے سبق ہیں کہ انسان پہلے دن سے لے کر آخری دم تک انہیں پکڑ کر صراط مستقیم پر چل سکتا۔ اگر ان دونوں چیزوں کو آج شروع کر دے تو صراط مستقیم پہ آ گیا، اور جب تک ان دو چیزوں کو اس نے پکڑے رکھا صراط مستقیم پہ رہے گا۔ آج اگر اس نے یہ دو چیزیں شروع کر دی، آج صراط مستقیم پہ آ گیا، اور جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھا یہ صراط مستقیم پہ چل رہا۔
حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ دو چیزیں نعمت ہیں جن کی موجودگی میں انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں نعمت ہیں جن کی موجودگی میں انسان ان کی قدر نہیں کرتا، اور ان نعمتوں کے جانے کے بعد ان کی قدر ہوتی ہے، اور وہ ہیں صحت اور فرصت۔ وہ ہیں صحت اور فرصت۔ اللہ نے دونوں چیزیں دے رکھی، فرصت بھی ہے، صحت بھی ہے، الحمدللہ۔ اللہ نے اتنی خوشحالی دے رکھی ہے کہ الحمدللہ فرصت ہے، الحمدللہ فرصت ہے، بلکہ اتنی فرصت ہے ماہوں سال آرام سے بیٹھیں تب بھی کھا سکتے ہیں، اتنی اللہ نے خوشحالی دے رکھی، اتنی خوشحالی دے رکھی، تو اتنی فرصت اللہ نے دے رکھی ہے۔ تو آج صحت بھی ہے میرے عزیزو، فرصت بھی ہے۔ تو صحت کی قدر جب ہوتی ہے جب بیماری آتی ہے، اور فراغت کی قدر جب ہوتی جب انسان عمل کے قابل نہیں رہتا، ایسی زندگی کے حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ کچھ عمل کر نہیں پاتا، اب قدر ہوتی ہے، ہو کتنا اچھا زندگی کا وہ موسم تھا، اور زندگی کے وہ دن کتنے اچھے تھے جب اس میں بڑی فرصت تھی، لیکن ظاہر ہے اب حسرت نہیں رہی حسرت، افسوس نہیں رہا افسوس رہ جائے گا۔ تو آج اللہ نے صحت بھی دے رکھی ہے، فرصت بھی رکھی ہے، آدمی اپنی کمائی کرے، آدمی اپنی کمائی کرے۔ فراغت کی قدر جب ہوتی جب انسان عمل کے قابل نہیں رہتا، دونوں کی قدر یہ ہے کہ محاسبہ کرے اور اپنے اعمال کا اور فکر کرے، آخرت کی فکر کرے۔ دونوں نعمتوں کی قدر یہ کہ ان نعمتوں کو میں صحیح مصرف میں کتنا خرچ کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، دولت سے بڑھ کر صحت نعمت ہے، دولت سے بڑھ کر صحت نعمت ہے۔ دولت ہو صحت نہ ہو کس کام کی، لیکن دولت نہ ہو صحت ہو تب بھی بہت کچھ ہے، تب بھی بہت کچھ۔ تو صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ اور میرے عزیزو، کل کا دن پھر کبھی نہیں آئے گا، یہ ذہن میں رہے، کل کا دن پھر کبھی نہیں آئے گا۔ جو گھڑیاں گزر گئیں سو گزر گئی، اب کچھ بھی کر لو وہ نہیں کر سکتے جو کل کر سکتے تھے۔ تو ایک لمحہ زندگی کے گزر رہا، تو آدمی غنیمت سمجھے اور اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں استعمال کرے، تقوی اختیار کرے، فضولیات سے بچے۔ میرے عزیزو، یہی اصلاح نفس ہے۔ باقی جتنے اذکار بتائے جاتے ہیں، معمول بتائے جاتے ہیں، اچھی صحبت کی تلقین کی جاتی ہے، یہ سب کچھ اسی پہ لانے کے لیے، یہ سب کچھ اسی پہ لانے کے لیے کہ ہمت آ جائے، طاقت آ جائے گناہوں سے بچنے کی، ہمت آ جائے، طاقت آ جائے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی۔ دیکھو نا، مجھے پتہ تو ہے اس الماری کے اندر سیب پڑا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے اس کے فوائد کتنے، توانائی آتی ہے، لیکن اٹھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اٹھنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ ایسے میرے عزیزو، بس اوقات گناہوں کے نقصانات کا پتہ ہوتا ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، لیکن اندر طاقت ہی نہیں کہ اس سے بچ سکیں، طاقت ہی نہیں کہ اپنے نفس پہ قابو پا سکیں۔ بس ذرا وہ ماحول ملتا ہے تو نفس آزاد، بس تھوڑا سا وہ ماحول مل جائے، نفس کو کنٹرول ہی نہیں ہوتا، آزاد۔ تو اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اعمال بتائے جاتے ہیں کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو پابندی کرے گا، نفس وہاں بھی نہیں چاہتا، طبیعت وہاں بھی نہیں جاتی، لیکن جب مجاہدہ کر کے نفس کو کنٹرول کرے گا تو بڑے امتحان کے موقع پر بھی اپنے نفس کو کنٹرول کر پائے گا۔ بھائی جماعت سے نماز پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی ہے، تسبیحات کے لیے وقت نکالنا ہے، تلاوت کا وقت نکالنا ہے، تو نفس کو اس پہ آمادہ کرنا جب مسلسل کرے گا تو اس کے اندر صلاحیت آ جائے گی اپنے نفس کو قابو پانے کی۔ پھر جہاں اس کا مقابلہ نفس کا اور گناہ کے ساتھ ہوگا تو اپنے نفس کو روک سکے گا۔ جب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے نفس کو آمادہ نہیں کر سکتا تو بڑے آزمائش کے موقع پہ کہاں اس کا نفس کنٹرول میں آئے گا، وہ تو بے قابو ہو جائے گا۔
تو یہ جو مسلسل اعمال کرانے کی بات کی جاتی ہے، بھائی پابندی سے اعمال کرو، پابندی سے اپنے معمولات کرو، پابندی سے تلاوت کرو، نوافل کا اہتمام کرو، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرو، اس لیے میرے عزیزوں کہ یہ چیز حاصل ہو جائے. اور اصل مقصود یہی ہے کہ تقوی ہماری زندگی میں آ جائے. اصل مقصود یہی ہے. ایک آدمی ساری زندگی میں وظیفے پڑھتا رہے اور تقوی اختیار نہ کرے تو مقصود حاصل نہیں. مقصود حاصل نہیں، اس لیے کہ تقوی اختیار کرنا فرض ہے، گناہوں سے بچنا فرض ہے. تو جتنے مستحبات کا اہتمام کرایا جاتا ہے، نوافل کا اہتمام کرایا جاتا ہے، تلاوت اور تسبیحات کا اہتمام کرایا جاتا ہے، یہ ساری وہ غذا ہے کہ تاکہ فرض پہ آ جائیں، تاکہ فرض پہ آ جائیں. کوئی آدمی سارے وظیفے کرتا رہے، نفلی عبادت کرے، لیکن گناہ نہ چھوڑے تو اصلاح نفس نہیں ہو، نفس کی اصلاح نہیں ہو. اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا غضب ہر گناہ کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اللہ کا غضب ہر گناہ کے پیچھے چھپا ہوا ہے. تو اگر یہ گناہوں کا عادی ہے تو پتہ نہیں کب اللہ کا غضب سب کچھ بہا کے لے جائے. تو یہی چیز ہے اصلاح، کہ اللہ کرے ہماری زندگی میں بے تقوی آ جائے اور لغویات اور فضولیات سے بچیں. اب اس پہ نفس قابو آ جائے، ہم اپنے معمولات کا اہتمام ہمت کر کے معمولات کی پابندی کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. 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 نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.